آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے، تو باپ اور ماں دونوں مل کر میاں اور بیوی اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساکت کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، ایک دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہے، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہذہ امی قتلتنی۔ یہ جہالت ہمارے یہاں پر بھی، یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھیں۔ جب یہ جہالتیں عام ہو گئیں تب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے جوئے کو ختم کیا، جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا۔ جوئے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ساری شکلوں کو ختم کر دیا جوئے کی۔ میچ بد کر ہوتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ مثلاً 5-5 ہزار روپے بدلے، اگر تم جیت گئے تو 5 ہزار ہم دیں گے، ہم جیت گئے تو 5 ہزار تم دو گے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ کبڈی کھیل رہے ہیں، تم جیت گئے تو ہم تمہیں 5 ہزار دیں گے، ہم جیت گئے تو تم ہمیں، یہ ٹیم ہمیں 5 ہزار دے گی، یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے۔ اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے، اس میں ایک یہ شکل بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو، ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 ممبر بن گئے، 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گیا، اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے،
تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو۔ تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے دو، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا۔ اب کتنا بچا؟ آیا 20,000، ایک 1,000 سب نے دیا، آپ کو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی، آپ نے اس کو دے دیا 14,000، اب بچا کتنا؟ 6۔ وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر برابر بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15,000 ملتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20,000 ملتا ہے، لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے، جتنے میں وہ پتی بکتی ہے، وہ رقم بکتی ہے، وہ برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے۔ ہاں قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا، 20,000، اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے، ایک پرچی اٹھائیے، جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے، اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ، 20,000 اس کو مل رہا ہے، جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر اور ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز چلتی تھی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد شراب نوشی، جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں، کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے۔ آپ کو بھی بہت دن لگ گئے، کئی سال لگ گئے، مختلف ادوار سے گزرنا پڑا، تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے، شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں، تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے دعوت کی، حضرت علی کی، ابو عبیدہ ابن الجراح کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے ہاں۔ جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، شام کا کھانا جلدی کھا لیا، شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے، ہم لوگوں نے شراب پی ہے، چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی نماز پڑھی جانے لگی، ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اس کے بعد دماغ جھلانے لگا، نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا، اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے۔ جو سورت شروع کی، پہلی رکعت صحیح گزر گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا،
اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی، وَلَضَّالِّينَ تک گاڑی صحیح چلی، اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروع ہوئی سورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، مطلب ہی بدل گیا، شراب کے نشے میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو، اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ مطلب ہی بدل گیا۔ جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے، ادھر محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اے ایمان والو تم اس وقت شراب کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو حتی لا تعلموا ما تقولون، جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو، اس کو تم جاننے نہ لگو، جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ میرے بھائیوں جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگی اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے میں تم سے افضل، میں تم سے اونچا، ارے میں مہاجر ہوں، اللہ کے رسول قریشی میں قریشی، اللہ کے رسول بنو ہاشم میں بنو ہاشم کا، تم انصاری ہو، تم جاہل ہو، تم نیچی قوم کے لوگ ہو، جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا، شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور پوری زندگی کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب گوارا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو مٹانے کے لیے، جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے وہی چیز چلنے لگی ہے۔ اسلام میں اونچا نیچا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں تیرا میرا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں امیری اور غریبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اسلام میں سب برابر ہیں۔ تم شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، میری قوم تم سے، تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے، میری قوم سب سے افضل قوم ہے، یہ کہنے لگے ہو۔ اسلام میں اس چیز کی اور جاہلیت کی اس بدبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان تمام خرافاتوں سے پاک ہے، اسلام ان تمام برائیوں سے پاک اور صاف مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی کے ہو، آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، تم میں سے کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کوئی گورا کالے سے اچھا ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اسلام کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ ہے الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، پرہیزگاری، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، آپ نے محنت کر کے 99 روپے کمائے، 99 روپیز، 99 روپے کمائے، اور آپ چاہتے ہیں
کہ ہم کوئی نئی قمیص، نیا کرتا، نیا پنجابی لے لوں تاکہ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، ہمارے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ کو کپڑا مل رہا ہے پنجابی 100 روپے کا، آپ کے پاس ہیں کتنے؟ 99۔ یہ آپ نے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بازار میں بیچ کر کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے مزدوری کر کر کے 99 روپیہ کمایا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپ نے رکشہ چلا چلا کر محنت کر کے یہ 99 روپیہ کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ آپ کے پاس کہیں سے حرام کا آ گیا، ناجائز حرام کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا روپیہ ہے۔ 99 روپے میں وہ 1 روپیہ آپ نے ملا کر 100 روپے کا کرتا لے لیا، 100 روپے کا پنجابی خرید لیا، جبکہ 99 روپے حلال کے ہیں، 99 روپے محنت کے ہیں، لیکن 1 روپیہ اس میں جو حرام کا آپ نے ملا کر قمیض خریدی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا تمہارے جسم پر رہے گا، اللہ کے یہاں تمہاری ایک بھی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی، تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آواز آتی ہے ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ 99، ارے بھائی 99 میں 1 حرام کا مل گیا تو کیا ہوا، 99 تو حلال کے تھے۔ تو آپ اس کو یوں سوچ لو کہ آپ کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی ہوئی ہے، پورا آپ نے ابھی اس کو نل سے نکالا ہے، ابھی آپ نے اس کو ہینڈ پائپ چلا کر کھینچا ہے، یہ پانی ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، پیشاب کی صرف ایک بوند چلی جائے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ آپ پانی پئیں گے؟ یا اس پانی سے آپ نہائیں گے؟ یا اس پانی سے آپ کپڑا دھلیں گے؟ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں پیشاب کی ایک بوند چلی جائے تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری ایک بالٹی پانی پاک ہے، لیکن اس ایک قطرے نے، پانی کے پیشاب کے قطرے نے پوری بالٹی پانی کو ناپاک کر دیا ہے۔ چونکہ وہ مائع قلیل ہے اس لیے وہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 99 روپے میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو وہ 100 روپے بھی آپ کے حرام کے ہو گئے۔ وہ کرتا، وہ قمیض، وہ پنجابی، وہ لنگی، جو بھی چیز آپ اس سے خریدیں گے اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تقوی کی ایک مثال ہے، کیسے بچنا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا تھا۔ ہوتا نہیں ہم لوگ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، چلو ہم یہاں رہیں گے، رہ لیا، رینٹ پر، کرائے پر مکان خریدا تھا۔ اس بزرگ نے کوئی لیٹر لکھا، لیٹر، خط، اس زمانے میں لکڑی کا پین چلتا تھا، لکڑی کا قلم، اور سیاہی سے انک سے لکھا جاتا تھا ڈبو ڈبو کر۔ اس نے سوچا کہ ابھی یہ تازہ تازہ خط لکھا ہے، اس انک کو خشک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا اس کرائے کے مکان سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی اور کاغذ پر ڈال دی ایسے، تاکہ وہ انک جلدی سوکھ جائے، خشک ہو جائے۔ اس نے سوچا تھوڑی سی مٹی لینے میں حرج کیا ہے، یہ مکان اگرچہ میرا نہیں ہے، تھوڑی سی مٹی تو لے رہا ہوں، مٹی، زمین پر پڑی ہوئی مٹی، اس نے اس کو لیا اور لیٹر پر، کاغذ پر ایسے ڈال دیا۔ رات میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں کوئی فرشتہ آ رہا ہے اور اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں تم نے کسی کے مکان پر کرائے پہ رہتے ہو، تم، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، تم نے اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لے کر جو کاغذ پر ڈال دی ہے، قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا یہ تھوڑی سی مٹی لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سونا نہیں لیا تھا، چاندی نہیں لی تھی، دولت نہیں چرائی تھی،
گھر کے جس مکان میں رہ رہا اس مکان کی کچی زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور سیاہی کو انک کو خشک کرنے کے لیے کاغذ پر ڈالی تھی. خواب دیکھ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں پتا چل جائے گا دوسرے کے مکان سے تھوڑی